बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी इकबाल اور میں ہوں الیاس صادق۔ आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बातों बातों में। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पुलिस और आवाम। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। लियास साहब, मैं आपसे आज कुछ इस पुलिस और आवाम के हवाले से कुछ बात करूंगा, जी सवाल करूंगा, आप उससे जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल इस हवाले से ये है कि जेलम की जो अवाम है उसको पुलिस से किस नोयत की कह लें कि शिकायत ज़्यादा होती है? سر، اس میں جو ہم رپورٹنگ کے دوران یا ہمارے پاس جو کمپلینٹس میڈیا پہ اپنی مؤثر آواز کے لیے آتے ہیں تو ان کا جو زیادہ تر گلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کا جو رویہ ہے عوام کے ساتھ وہ کو مناسب نہیں ہے۔ مطلب رویے کی تبدیلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ با اخلاق نہیں ہوتے، اور جو تھانے کے اندر ڈیوٹی پہ تعینات ہیں لوگ، ان کا رویہ روڈ ہوتا ہے، اور کوئی ویلکم کے لیے شخص نہیں ہوتا جس میں وہ بتائے جی آپ کس کام کے لیے آئے ہیں اور آپ کا کیا مسئلہ ہے اور آپ کو کون ڈیل کرے گا۔ اچھا، اس میں مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ جو فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے ہر تھانے کے اندر، اگر ایک خاتون وہاں پہ جاتی ہے اپنی رپورٹ درج کرانے کے لیے تو کیا وہاں پہ کوئی لیڈیز پولیس وہاں موجود ہوتی ہے؟ سر، یہ المیہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ فرنٹ ڈیسک تک کم و بیشی لوگ پہنچتے ہیں، تو یہ وہی روایتی طریقہ ہوتا ہے، اپلیکیشن لی اور ٹائم دے دیا جی آپ سیکنڈ ٹائم آ جائیں، کل آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں ایک باقاعدہ فرنٹ ڈیسک پہ جو ایک ریسپٹ ہے وہ کاٹ کے دیں۔ تو خواتین کے لیے یہ بڑے مسائل ہیں، وہاں پر کوئی لیڈی کانسٹیبل یا افسر موجود نہیں ہوتی جو ان کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے بات کو، ان کے مسئلے کو پوچھ کے اس کا کوئی سولوشن بتائے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے؟ اقبال صاحب، میں معذرت کے ساتھ ایک میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جو لوگ چلے جائیں ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، جو موجود ہوں ان کے لیے بات کرنی چاہیے۔ جو اس سے پہلے افسران سپر سیٹ پہ تھے، ڈی پی او صاحبان میری مراد، وہ چلے گئے ہیں، تو ان کے بعد جو ہے نا جو ابھی جو ہمارا ٹینور چل رہا ہے جس میں ناصر محمود باجوہ صاحب ہیں ڈی پی او، ان کو تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے۔ جرم میں جو ہے نا، جرائم میں جو مختلف قسم کے جرائم ان میں تیزی آئی ہے اور جرم بہت بڑا ہے۔ اس میں جو رپورٹ ہوئے ہیں مقدمات وہ 3 سے 4 ہزار کے درمیان فگر ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں، ایسے مقدمات جن کا ابھی تک اپلیکیشن بھی پولیس تھانے میں نہیں لے سکی۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر جرائم میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے جرائم میں اضافہ ہوا ہے؟ چوری، ڈکیتی، قتل، نجائز فروشی، کس طرح کے سر ان 1.5 سال میں جیلم کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، جس میں رازنی جو ہم دیکھتے تھے جرائم کہ جی کراچی میں ہوئے ہیں، لاہور میں ہوئے ہیں، کراچی موسٹلی تھا کہ یار وہ موٹر سائیکل پہ چھینا جھپٹی کر کے چلا گیا۔ ان جرائم میں بہت ہوا ہے رازنی، مطلب کوئی بینک سے خاتون نکلی ہے اس کو لوٹ لیا گیا، راہ چلتے خواتین کو طلائی زیورات سے محروم کر دیا گیا، بینک سے کوئی بچہ پیسے لے کے نکلا ہے، کوئی مرد نکلا اس کو لوٹ لیا گیا، اور ڈکیتیوں میں بہت جو اضافہ ہوا ہے، اور جو ہے مرڈرز میں سر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور جو پولیس مقابلے مبینہ طور پہ ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ کو ماضی میں اتنے فگرز میں نظر نہیں آئیں گے۔ ماورائے عدالت قتل بہت زیادہ ہوئے ہیں پولیس کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم لکھتے ہیں نا مبینہ قتل، پولیس مقابلہ، ٹھیک ہے، پولیس مقابلے جو بڑے سویر قسم کے ہوئے ہیں، میڈیا کو بھی پتا ہے، عام بندے کو، عوام کو بھی پتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرمنل ریلیف لے لیتے ہیں عدالتوں سے، ٹھیک ہے، ان کو کیفے کردار تک تو پہنچانا چاہیے، لیکن اس میں اگر وہ کیفے کردار تک نہیں پہنچتے، اس میں بھی پولیس ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کا مضبوط مقدمہ نہیں بنتا اور اس کی انٹروگیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی، اور وہ پھر عدالتوں میں ریلیف لے لیتے ہیں۔ تو جو جس نوعیت کے کیسز ہیں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ منشیات کا جو ہے وہ بہت زیادہ جرم بڑا ہے۔ پہلے تو آپ بھی جو سب سمجھتے ہیں، آپ سیاست سے بھی منسلک ہیں اور صحافت سے بھی آپ کا ایک تجربہ ماشاءاللہ، ایک مخصوص ایریاز ہوتے تھے کہ آپ لوگ جو بزرگ ہیں ہمارے بڑے، وہ بتاتے ہیں کہ یار فلاں ایریا میں نہیں جانا آپ نے، اس علاقے میں کوئی اچھے لوگ نہیں رہتے، وہاں پہ برائی ہوتی ہے، منشیات کا اور دیگر جرائم ہوتے ہیں۔ اب یہ جرم جو ہے جس میں منشیات اور ایک بہت بڑی لعنت آ چکی ہے جس کو ہم ہنی ٹریپ کا نام دیتے ہیں،
کہ خواتین کو استعمال کرتے. اب خاتون جو لفظ ہے نا یہ بڑا معتبر اور بڑا مقدس ہے، جس میں ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، لیکن مخصوص ٹولہ جس کو پلانٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے معذرت کے ساتھ میں دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو سچ بات ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے. اس میں 80% ہمارے پنجاب پولیس کے ادارے اور کچھ ادارے جو ملوث ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے ذاتی اور اپنے معاشی مفادات کے لیے، اور اس جرم کو بڑھاتے ہیں. اب جیلم میں جو ہے نا بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کی ویڈیوز وائرل ہے. ٹھیک ہے، پولیس کی ملی بھگت سے وہ خواتین ٹریپ کرتی ہیں، ٹریپ کرنے کے بعد مطلب کروڑ روپے تک ڈیلز ہوئی ہیں. ہمارے بہت سارے شرفاء اس میں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ خواتین بیان کر رہی ہیں جی یہ ہم نے 10 لاکھ پولیس کا کر لیا سائیڈ پہ، باقی 25 لاکھ آپ نے ہمیں دینا ہے. منشیات کے ورثہ جیسے آپ نے بات کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ منشیات میں اس وقت سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جس کی زیادہ مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بک رہی ہے، جس کو پولیس قابو نہیں کر سکتی؟ سر اس میں بڑی بدقسمتی اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جس میں ہماری کہہ لیں کہ لڑکیاں اور لڑکے ہیں، ان میں آئس کا جو ہے نا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور آئس جو ہے نا آپ کو مطلب گلی محلوں میں عام مل رہی ہے، اور اس کا استعمال اسٹوڈنٹس جو ہے نا ہمارے بدقسمتی کرتے ہیں، اور ہمارے ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ بھی بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ جیلم پولیس جو ہے نا بالکل ناکام ہو چکی ہے اس کی روک تھام پہ. ٹھیک ہو گیا. اس میں دیکھیں ابھی کچھ خبروں میں نے دیکھی ہیں، اپنے نظر سے بھی گزری ہیں کہ پولیس کی طرف سے کہ انہوں نے جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑا ہے، منشیات بھی پکڑی ہے، اور کچھ سزائیں بھی ہوئی ہیں. جیل میں جو بھی جہاں بھی جرائم ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے تھانہ. تھانے میں ایک ہوتا ہے انچارج، اس کی تعیناتی جو ہوتی ہے کہ اس کو وہاں پہ انچارج کو تعینات کرنے کا کیا اس محکمے کے اندر کوئی میکینزم ہے، وہ کرائٹیریا ہوتا ہے، یا لوگوں کو کچھ اپنی پسند ناپسند ہے؟ اس کی تعیناتی جو ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ میکنزم اور جو میرٹ ہے وہ تو بائی لاز تو جو سینئر ہوتا ہے 3 اسٹار افسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو معیار یا جو سینئرٹی وہ یہ ہے کہ کتنا چلاک ہے، اور اس کے کتنے زیادہ کرمنل لوگوں سے تعلق ہے، اور یہ کتنے پیسے کما سکتا ہے، اور حکومتی پارٹیوں کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور سیاسی مقاصد کے لیے کتنا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور سپر سیٹ کو یہ کتنا سولیٹو سے منتھلی دے سکتا ہے، یہ معیار ہے. سارے پولیس والے منتھلی نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے کچھ مؤثر اقدامات کیے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ نئے تھانے بنے ہیں، نئے تھانے کی بلڈنگز بنی ہیں، وردی والا معاملات ہے، اور دیگر امارات بھی جو دی ہیں محکمے کو، کیا ان سے محکمے کے اندر کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ اقبال صاحب میں دیکھیں اس بات پہ ضرور اپریشیٹ کروں گا ہمارے جو ڈاکٹر عثمان انور ہے، ان کا آئی جی پنجاب کا، میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ ہے ان کو کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہمارے بسیدہ بلڈنگز تھیں، بھوت بنگلے تھے، ان کو ختم کیا ہے، بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے، پینے کے لیے صاف پانی ہے، وردی بڑی خوبصورت بنائی ہے، ایک دہشت تھی اس کو ختم کیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ میں وہاں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آئی جی صاحب اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جو ان وردیوں میں یا ان تھانوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی جو ہے نا جو ان کے رویوں میں، ان کے تحقیق کرنے میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں جو ہے نا ان میں بھی جو ہے نا بدلاؤ آنا چاہیے. ابھی دیکھو پچھلے دنوں کافی ساری نئی بھرتیاں ہوئی ہیں پولیس کے محکمے کے اندر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان بھرتیوں سے کیا محکمے کے اندر بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ سر جو نئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، جن میں لڑکے لڑکیاں، ابھی موسٹلی ہم دیکھیں خواتین کافی ساری وہ جوائن کر چکی ہیں پنجاب پولیس کو، یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے جس میں ایک تبدیلی ضرور آئے گی. لیکن وہ جو میں ابھی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں جنرل الیکشن کے بعد، اور جو ہمارا گورنمنٹ کا تھا ایک درمیان میں 1 سال کا ٹرنور تھا نگران سیٹ اپ، اس میں جو ہم نے دیکھا ہے نا ایک مخصوص جماعت کو کارنر لگانے کے لیے پولیس کی ساری طاقت لگائی جا رہی ہے، عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا، عوام کے مسائل میں کوئی کمی نہیں آئی. معاشرے کی اصلاح کے لیے پولیس فورس کو بنایا تو اسی لیے کہ یہ معاشرے میں عوام کی خدمت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے کام کرے.
جب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا فورس کو، چاہے وہ نئی بھرتی ہو چاہے وہ پرانے لوگ ہوں، وہ اسی ڈگر پہ چلیں گے۔ اب جتنا جرم بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام طاقتیں جو ہے نا وہ ایک ہی طرف لگی ہوئی ہیں کہ اپنے سیاسی حریف کو، سیاسی جماعت کو ختم کر دیا جائے، لیٹ ڈاؤن کر دیا، چاہے وہ جماعت کوئی بھی ہو، ہمارا کسی جماعت سے کنسرن نہیں ہے۔ تو اس سے تب بدلاؤ اور اس سے اصلاح آئے گی جب ہماری ڈائریکشن درست ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں ہمارے ڈی پی او صاحب مختلف جگہ پہ جا کے مساجد کے اندر اس مختلف جگہ پہ جا کے کھلی کچہری کا انعقاد کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کھلی کچہری کا کچھ عوام کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے سی ایم پنجاب مریم صاحبہ کا، کہ پہلے تو تھا کہ جو شخص تھانے میں جاتا اس کی شنوائی نہیں ہے، اس کو کہا کھلی کچہری کے لیے آپ سپر سیڈ ڈی پی او کے پاس آ جائیں، وہاں پہ بھی بیچارے گرمی میں کھڑے رہے، بھوکے پیاسے، مطلب پریشان حالت میں، وہ پھر مار کر کے اسی اسٹیشن پہ بھیج دیتے تھے۔ لیکن یہ اچھا ہے جس میں سپر سیڈ ڈی پی او جو وہ مختلف تھانوں میں مساجد پہ وزٹ کر رہے ہیں، اور لوگ کثرت سے اس میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم ایک معذور شخص تھا، دینا ایس ایچ او نے اس کے بھائی کو ناجائز بند کر دیا، وہ ادھر کھلی کچہری میں موجود تھا، وہیں پہ موقع پر ناصر محمود باجوہ جیلم ڈی پی او نے جو موقع پہ آرڈرز کیے، ود ان ٹائم وہ بندہ ریلیز بھی ہوا، اور وہ معذور شخص جو ہے اس نے ادھر بے شمار پنجاب پولیس کو دعائیں بھی دی۔ اس کا مطلب ہے کھلی کچہری سے عوام کو کچھ نہ کچھ جی فائدے مل رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا یہ والا کہ اگر ایک بندہ تھانے میں جاتا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، کھلی کچہری تو بعد میں جائے گا، اس کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ ڈی پی او صاحب کے پاس جانا چاہیے یا اور اس محکمے کے اندر کوئی ایسا جگہ ہے جہاں وہ اپنی جا کے شکایت درج کرا سکے؟ سر ڈیفینیٹ یہ بات ہے کہ جب ایک جونیئر نہیں سنتا تو سینئر کے پاس جائیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور فورم ہے جو صوبائی محتسب کا ہے، جیلے میں اس کا دفتر ہے، جہاں پہ نہ تو آپ کو وکیل کی فیس دینی پڑتی ہے اور نہ ہی کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ نے اور میں نے ایک وزٹ بھی کیا وہاں پہ بڑی ساری شکایات درج ہیں اور فی الفور وہاں پہ انصاف مل رہا ہے۔ صوبائی محتسب کا ادارہ جو کہ جیلم کچہری ہمارے جو ہے پریس کلب کے بالکل اپوزٹ بلڈنگ ہے، اس میں ادھر لوگ جائیں اور ادھر اپنے متعلقہ اداروں کے متعلق شکایت درج کریں۔ وہاں پر کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی سفارش نہیں ہے، بر وقت اندراج ہوتا ہے درخواست کا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، آج یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس پروگرام کا اصل ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم عوام تک اور پولیس اور ان کی رائے پہنچائیں، ان کی جو خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں، ان میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے محکمہ پولیس کی طرف سے کوئی بھی اپنا موقف دینا چاہے، ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے، آپ کو پسند آیا، تو آپ اس کے رائے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پروگرام کو آپ لائک کریں تاکہ آپ کو آئندہ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔